بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبهر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولو أن اور اگر بے شک ما فی الارضی جو کچھ زمین میں ہے بن شجرتن جو درخت جتنے بھی درخت زمین میں ہے اقلام قلم بن جائیں والبحر اور سمندر یمدہ اس کی روشنی یا سیاہی من بعدہ اور اس کے بعد سبعۃ سات ابہرم سات سمندر ابہر جو ہے بار کی جمع ہے ابہرم ما نفدت تو نہیں ختم ہوں گے کلا کلمات اللہ اللہ کے کلمات ان اللہ بے شک اللہ عزیز حکیم غالب اور حکمت والا ہے ما خلقکم ولا بعثکم نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا ولا باس اور تمہیں دوبارہ اٹھانا الا مگر کنفس واحدہ ایک ہی انسان کی ایک ہی جان کی طرح ان اللہ بے شک اللہ سمیع بصیر وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے علم تر ان اللہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ان اللہ یولج اللیل یولج اللیل داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں وَيُولِجُ النَّهَارَ اور داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل رات میں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور اسی نے مسخر کیا ہے سورج و چاند کو کل یجری الی اجل مسمى ہر ایک چل رہا ہے الی اجل مسمى ایک وقت مقرر تک کے لیے وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو خبیر اس کا خوب جاننے والا ہے ذالک یہ ہے بأن اللہ کہ بے شک اللہ هو الحق وہی حق ہے وأن اور بے شک ما یدعون جو یہ پکارتے ہیں من دونہ اس کے علاوہ من دونہ الباطل وہ باطل ہے وأن اللہ اور بے شک اللہ هو العلی الکبیر وہی ہے بلند اور بہت بڑا سب سے بڑا تو یہاں ہم جس طرح دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی اپنی عزت کی اپنی کبریائی کی اور بڑائی کی اور بزرگی کی شان بیان کر رہے ہیں یعنی اپنی پاک صفتیں اپنے بلند ترین نام اور بے شمار کلمات کا ذکر فرما رہے ہیں جنہیں نہ کوئی گن سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کے شمار میں آ سکتے اور نہ ہی کسی ان پر کسی کا احاطہ ہو سکتا ہے نہ ان کی کوئی حقیقت کو کوئی پا سکتا ہے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک اے اللہ میں تیری تعریفوں کا شمار بھی نہیں کر سکتا جتنی ثنا تو نے اپنے آپ فرمائی یعنی اس کا کوئی شمار کر نہیں سکتا تو یہاں یہ جو مثال دی گئی ہے کہ یہ جو سات سمندر کی تھی یہ یہی بتایا گیا کہ اگر روئے زمین کے تمام تر درخت بھی قلمیں بن جائیں اور تمام سمندر کی سیاہی پانی سے سیاہی بن جائے تو بھی اس کے ساتھ
تو پھر اللہ کی عظمت، کچھ صفات، اس کے کلمات لکھنے شروع کیے تو تمام قلم یہ ٹوٹ جائیں گے، سارے سمندر بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ کوئی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی سات سے اگر اور زیادہ ہو جائیں گے ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہے، یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سات تو اصل میں کثرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے، ایسا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ بنایا جو ہمیں پتہ بھی نہیں، یا آج کے تک جو جتنا کچھ معلوم ہوا ہے اسی کو اندازہ لگا رہا ہے کہ کیا کچھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کچھ پیدا کیا ہے، کتنے اربوں خربوں تو جانور ہوں گے، کتنے انسان ہیں، اور پھر ان کے اندر کیا کیا چیز اللہ نے بنائی ہیں، پھر دوسری جتنے اللہ کے تعالیٰ کی اور مخلوق ہے، سورج ہے، چاند، اسی طرح کی کتنے سارے خربوں تو اس میں سیارے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے، سورج کی بھی کوئی اہمیت نہیں، زمین کی تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں، وہ تو ایک ذرے کے برابر ہے۔ تو کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، تو اس کے لیے یہ اگر کوئی اس کے اگر کوئی شمار کرتے، شمار تو ممکن ہے کہ کوئی شمار کر سکے، اور پھر اللہ کا ایک کلمہ کن بھی ہے، تو کن کو جس طرح چاہے جس طرح اس سے اگر صرف کن کہہ دے تو اس جیسے بلکہ اس سے کہیں بڑے اور اعلیٰ کروڑوں جہان پیدا کر سکتا ہے، جس کے کلمات کی کوئی انتہا نہیں اور نہ بھی وہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہ جی نہ اللہ کی ہے، اس کی ذات کی جس طرح نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اسی طرح اس کے کلمات کی بھی نہ ابتدا اور انتہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ہمیشہ سے غنی اور حمید ہے، عزیز اور حکیم بھی ہے، جس طرح اب اسی کی ہے، بس اسی کے سب کچھ چلتا ہے، اسی کا ہے، سارے سب کچھ اسی کا حکم ہے۔ جس طرح سید حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر زمین کے تمام درخت قلم بنا دیے جائیں اور سمندر سیاہی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرا یہ حکم اور میرا یہ حکم ہے، تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا اور قلم ٹوٹ جائیں گے۔ یعنی اتنا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کاف میں بھی یہ فرمانا ہے کہ لو، کہ اگر اسی طرح کہ اگر ہو ایک سمندر ہو تو پھر وہ بھی اس کے ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ أَقْلَامٌ، اگر زمین کی طرح ہم درخت قلم بنا دیے جائیں اور سمندر کو سیاہ بنا دیا جائے، تو اس کے ساتھ سات سمندر مزید بڑھا دیے جائیں، ان کے ساتھ اللہ تعالی کے کلمات لکھے جائیں، تو ان کی عظمت، جلالت، جلال اور اس کی صفات پر دار قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کمال ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے ان اللہ عزیز حکیم، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب اور زبردست ہے، جو وہ ارادہ کرے کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، کوئی لوگ روک بھی نہیں سکتا، جس سے وہ باز پر کر سکتا ہے، اور وہ کمال حکمت والا، اس کا غلبہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جس کو مرضی ہے، وہ حکمت سے کام، سارے کام اس کے حکمت کے ساتھ ہی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کیے جانا اور تمہارا اٹھایا جانا قیامت کے دن اسی طرح ہے، تم سب کا جس طرح ایک ایک جان کا، یعنی ایک جان کا جس طرح اٹھایا جانا اسی طرح تمہارا اٹھایا جانا ہے۔ اس میں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں کافروں کے اس کی بات کی تردید ہے کہ وہ فرمایا ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ پیدا کرنا تو اسی طرح سے ایک شخص کو پیدا کرنا ہے، زندہ کرنا ہے۔ ابھی بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ ابھی بھی پیدا ہو رہے ہیں اور روز مرتے بھی ہیں۔ ابھی بھی لاکھوں انسانوں کو ایک ساتھ پیدا کریں، ایک طرف موت بھی دیتا ہے، ایک طرف مار بھی رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ وہی ہے جو آگے جیسے بتایا تھے کہ سمیع اور بصیر ہے، یعنی کہ وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ وہ اندازہ لگائیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اربوں انسانوں کی پکار ایک وقت سن لیتا ہے۔ یہ ایسے نہیں کہ جیسے کوئی ایک انسان سن رہا ہو تو دوسرے کی بات سنے، جو ہماری طرح تو نہیں ہے نا کہ ایک آدمی کی بات سنے دوسرے کی ہم سن نہیں سکتے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کی دعا سننا اسے دوسرے کی دعا سے کوئی غافل یا قاصر نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ایک انسان کی ایک وقت میں دعا سننا اور اربوں انسانوں کی اسی وقت دعا سننا سب برابر ہے۔ پھر اس کی مخلوق اب صرف انسان ہی تو نہیں ہے، لاکھوں اور قسم بھی ہیں، جانور بھی ہیں، اربوں خربوں کی تعداد میں، ان سب کی دعا، پھر ان کی کیا کچھ ان کی ضروریات ہیں، سب کو پورا کرنا یہ اللہ ہی ہے جو ہر ایک ہی وقت میں کیے جا رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو بھی یہ ساری مخلوق کو دیکھ بھی رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ ان کے ظاہری اور باطنی حالات سے بھی واقف ہے، انہیں رزق بھی پہنچا رہا ہے، ان کی ساری ضروریات بھی پوری کر رہا ہے۔ تو یہی حال اس کی تخلیق کا ہے۔ اس کا ایک انسان کو پیدا کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے سب انسانوں کو پیدا کرنا، ایک ہی وقت میں وہ لاکھوں انسانوں کا اربوں دوسری مخلوقات اس وقت بھی وہ پیدا کرا، اور مرنے کے بعد بھی قیامت کے دن تک دوبارہ انسانوں کو ایسے ہی ایک وقت میں دوبارہ اٹھا کے کھڑا کرے گا۔ اس لیے اس کے لیے ایک انسان کو دوبارہ پیدا کرنے اور سب انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ صرف انسان کو سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کیا ہے اور اس کی صرف اس کی بڑائی، اس کی کبریائی پہ اگر کوئی انسان دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کیا ہے، تو اس کو کوئی شک نہیں ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ علم تری ان اللہ یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو کچھ گھٹا کر دن کو بڑھانے والا ہے اور دن کو کچھ گھٹا کر رات کو بڑھانے والا ہے۔ جیسے سردیوں میں دن چھوٹے اور راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، گرمیوں کے دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اسی کی قدرت کا ظہور ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ان کو چاند اور سورج کو حکم دیتا ہے وہ سیدھا کرتے ہیں، تو ہم روز دیکھتے ہیں۔ ابھی جیسے ابھی ابھی دن بڑھنے لگ جائیں گے، آہستہ آہستہ راتیں بڑی ہونے لگ جائیں گی، تو یہ کس کے کام؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ سارے کام تو اسی کے ہیں، کیونکہ وہی ہے جو دن کو رات اور رات کو دن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا سارا معمول ہے، وہ اسی کا یہ سارے اسی کا اختیار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کی تاریکی کو دن کی روشنی میں اور دن کی روشنی کو رات کی تاریک پر لے آتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک چل رہے ہیں۔ سورج و چاند کا اصل میں اس لیے بھی زیادہ اس کا بتایا گیا ہے کہ سورج و چاند کی لوگ پہلے بھی پوجا کیا کرتے تھے اور آج بھی ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کو لوگ پوجتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جن کی تم پوجا کرتے کہ وقت مقرر تک کے لیے ہیں، یہ اللہ تبارک یہ ایک ان کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ ایک دن ہوں گے، یہ تو سب فنا ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو لپیٹ دے گا۔ تو اس لیے بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں جو فنا ہونے والی ہیں ان کو بھی اگر کوئی معبود مانے، جو چیزیں فنا ہو جائیں گی، خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کو تو ختم کر دے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج کو بھی ختم ختم کر دیا جائے گا، تو پھر یہ ہر چیز کو ایسی جو فانی اور بے بس چیزیں، آخر یہ معبود کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے سمجھانے کے لیے بتایا جائے، پھر کیوں؟ پھر ان اللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہر چیز کو پھر دیکھ بھی رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کہ تم کرتے ہو باخبر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے باخبر ہے۔ جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کو جہاں بھی کوئی کام کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، اللہ اسے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں اپنی قدرت، اپنے علم اور اپنی ہر چیز پہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز پر ہر جگہ کر اس پہ دھیان رکھ رہے ہیں۔ پھر بتا دیں ان اللہ بھی ان اللہ هو الحق، اور وہی حق ہے، وان ما يدعون من دون باطل، اور جو کوئی اس کے علاوہ باطل ہے، یعنی ایک اللہ ہی ہے وہ فاعل حقیقی ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، جو بھی ہے تدبیر سارے اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا تو کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے جو اللہ کے جو اسی پر پھر کر اللہ ہی کے سب کچھ کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، سب کے سننے والا بھی وہی ہے، سب کا خالق بھی وہی ہے، تو پھر اسی نے سب کچھ پیدا کیا، تو اللہ ہی حق ہے، اس کے سوا تو کوئی ہے نہیں، تو پھر اسی کو مانو۔ یہ حق جب بظاہر ہو گیا کہ اللہ پھر اس کے وجود پر ایمان لے آؤ، اور اس کے سوا جو بھی ہے اس کو سب کو باطل مان لو، ان کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ ہی ہے، وجل اللہ هو العلی الکبیر، وہی ہے جو بلند بھی ہے اور بہت بڑا ہے، یعنی اللہ کی شان ہے جو سب سے بلند ہے، وہی ہے جو ان سب سے اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر عرش پر بھی متکمل، جیسے ہم پڑھیں استوا کرتا ہے عرش پر، تو وہ بھی بولا بہت بلند ہے اور سب سے بڑا بھی وہی ہے۔ تو وہ یہاں بھی یہ بتایا گیا کہ اللہ ہی ہے، یہ اللہ کے سوا جو بھی ہیں سب فانی ہیں، اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں، وہی ایک مالک ہے، وہی سب کا رب ہے، تمام عبادتوں کا صرف وہی وہ مستحق ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ام، جیسے وہ کہا، جیسے سورہ رعد میں آتا ہے نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برحق پکارنا صرف اسی کے لیے، اور جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی دعا کچھ بھی قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف ہاتھ پھیلانے والا ہے تاکہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک ہرگز پہنچنے والے نہیں ہے، یعنی وہ پانی پہنچ نہیں سکتا، اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا مگر سراسر بے سود۔ تو یہاں بھی جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں ان کی کوئی پکار کوئی سنی نہیں جاتی، وہ پھر بات وہ اس کی بیکار ہے، کسی کو پکارے یا نہ پکارے برابر ہے، ایک اللہ ہی ہے جو حق ہے، باقی سب باطل ہے، تو اللہ ہی کی ہمیں بات کرنی ہے، اسی سے ہر چیز مانگنی ہے، وہی سب کی سنتا ہے، اور کسی کی یہ نہیں کہ بات سنا اور کل نہیں سنا، اللہ ہی ہے
ان لوگوں کا نظریہ اللہ جانے کہاں سے آ گیا، جو کہتے ہیں ہماری تو سنتا نہیں کسی اور کی سنتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ تو سب کی سنتا ہوں، اور ایک وقت میں سب کی سنتا ہوں. یہ بھی نہیں کہ آپ کسی بھی زبان میں پکارو، اللہ ہی ہے جو سنتا ہے. اور کسی کو تو کسی کا اختیار ہی نہیں جائے، کسی کو کوئی بہت ساری زبانیں آتی ہیں، ہر کسی زبان میں سنتا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا جس سے وہ بھی خوش ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم کام پہ لگ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی کر دے اور ہمیں کامیاب فرما دے. وما علینا الا البلاغ.